جی اس وقت میرے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما یاسین لون صاحب جن کا تعلق ویلی فور سے ہے، اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے لون صاحب کیا صورت حال ہے کشمیری ویلی فور کے حوالے سے، اور کشمیر میں کیا کردار ہے، اور ہمارے یہاں پہ ویلی فور میں اکثر بہت سارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے اگر ہوا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لون صاحب بہت شکریہ۔ جیسے کہ لون صاحب آج کا خیالات جن کے بارے میں پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے، 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر بالکل اونچی سطح پہ آ چکا ہے، سب کھانے میں آ چکا ہے۔ اس کی وجہ کی ہماری پالیسی، مین چیز پالیسی ہمارے حکمرانوں کی، جس وجہ سے یہ بالکل سب کھانے میں آ چکا ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ کبھی بھی اس وقت بھی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے پہ جتنا ہو سکے باہر نکلے، حالات کے ساتھ باہر نکلے۔ لیکن ہمیں ایک ایسا پھنسا دیا گیا ہے کہ معاشی صورتحال میں کہ ہم مطلب کشمیر کو بالکل بھول چکے۔ یہ 2019 سے پہلے ہر فورم پہ ڈسکس ہوتا تھا کشمیر کا مسئلہ، لیکن 2019 کے بعد یہ بالکل نیچی سطح پہ گیا ہے۔ 3 نسلوں میں ہماری کشمیریوں نے قربانی دی ہے، کشمیر کے لیے 3 نسلیں ہماری قربان ہو چکی ہیں، شہید ہو چکی ہیں۔ کیا آپ کے کشمیری جو ہماری 12 سیٹیں ہیں یہ بھی بالکل خاموش ہیں، یہ بھی کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھاتی، اور یہ تو بس وہ آئے وزیر سیٹیں لے لیں اور اس کے بعد کوئی خاموشی ہے، ان کا تو کوئی ایسا کردار نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے۔ میرا مطلب ہے کہ جن بندوں کو لائک کرتے ہیں وہ ثقافت ہونی چاہیے، پڑھے لکھے ہونے چاہیے، تاکہ وہ سمجھ میں جا کے بولے، قانون بنائیں، بتائیں ان کو کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرے۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ان پڑھ جائے بندے کو ہم مختلف کر دیتے ہیں، وہ وہاں جائے کیا بولے گا؟ اس میں وہی فنڈ دینا ہے، چلو کسی غریب کو 5,000 دے دیا، 5,000 دے دیا، 5,000 تو اسی چکر میں اس کو نہیں پتا کہ ہم کس لیے سمجھ گئے ہیں، ہم نے کس وہاں سمجھے میں جا کیا کہنا ہے۔ یہ ہے کہ سڑکیں بنانے، سڑکیں بھی نہیں گلیاں ٹوٹی سی گلیاں پاکستان گورنمنٹ ہمیں بنا کر دے رہی ہے، لیکن انہوں نے فنڈ کھانے کے لیے بہانا رکھا تھا کہ ہم نے پاکستان کی راہ سیدھی کرا دی، گلیاں سیدھی کرا دی، یہ کنویں بنوا دے، دودھ کی لائن لگا دی۔ اس میں کیا ہے، کیا طاقت ہے جی؟ لوگ صاحب اصل مین مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو بندہ مقرر کیا یہاں سے، ہمارا ایم ایل اے جو منسٹر ہے، اس کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی۔ اس کا کام تھا کہ ویلی 4 سے کچھ بندے اپنے ساتھ رکھتا جو پڑھے لکھے تھے، جو اس کام کو سمجھتے تھے، تاکہ اس کو ساتھ چلاتے۔ وہ برقرار صاحب بالکل ہی ایسے وہ کہتے ہیں میں عام بالکل نہیں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنے قائد جو اس کا مسلم لیگ نون کے صدر اشرف غلام خان صاحب، ان سے میں بہت کچھ سیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بندے کو سیکھنا چاہیے بڑوں سے اسی طرح۔ تو یہ ہمارے بالکل منسٹر صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ لگے ہیں کسی کو 5، کسی کو 5 دے کے، کسی کو 10 دے کے، گھروں کے فنڈ دے کے کھا لیے، یہ کر دیا، ان سے کچھ نہیں بنتا۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ سمجھے میں کشمیر کی آواز اٹھائیں، ہماری آواز بنے گی۔ اصل تو یہ اسی میں بنائی گئی تھی، یہ 12 سیٹیں کی کشمیر کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہی وہاں پہنچتے ہیں ایئرپورٹ کے ساتھ اپنی یونیورسٹیاں لینے کے بعد اپنا کاروبار بزنس شروع ہو جاتا ہے، اور کشمیر کے لیے تو کوئی کشمیر خاص میں تو کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ ان کا ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی 12 سیٹوں پہ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں ان کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ یہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوتے، ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ کشمیریوں کا ووٹ تھا، صرف کشمیریوں کو ڈالنا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ پشاور سے ماجد خان 50 دفعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کراچی سے، اسی طرح ہر جگہ سے یہی معاملات ہے، گجرانوالہ سے، ٹھیک ہے، جس کی گورنمنٹ آ رہی ہوگی، یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ کاز کو نقصان دینے والی بات ہے۔ پھر الیکشن ہو، الحمدللہ مسلم لیگ جیتے۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ نے خود ہی بات کی کشمیریوں کے حوالے سے، اسٹیٹ سبجیکٹ کا اس میں بتا دیں گے اسٹیٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ اکثر سننے میں آتا ہے کہ نئے جو آتے ہیں انہوں نے اپنے اسٹیٹ سب جاری بنوا رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آیا کہ وہ ہے بناتے بھی ہیں کہ نہیں بناتے، یا ان کا مطلب یہ کس لیے بناتے ہیں، یہ اسٹیٹ سب کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ نام کشمیری یہ کشمیری نہیں، یہ ہماری شناخت کو ختم کرنے والا کام ہے، کشمیریوں کی شناخت کو ختم کرنے والا کام ہے۔ جو یہ منسٹر صاحب نے کیا ہے،
یہ بڑے اچھے میرے دوست ہیں, میں تو خود پریشان ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے اور بھی بندے میں ہیں, ہم نے صرف سنا, کبھی ان سے ڈاکومنٹ چیک کیے بھی ہے لیکن ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کسی نے یہ کام کیا ہو. یہ تو ساتھ بالکل ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ اپنا وہ اپنا ایک باڈی گارڈ جو ساتھ رکھا ہوتا ہے اس کے مطلب سیکرٹ بنا رہا ہے جس کا کشمیر سے کوئی تعلق واسطے ہی نہیں ہے. اس کی پوری فیملی پورے خاندان کو ہم جانتے ہیں. یاسر بٹی اس کا نام ہے. میں تو اب پریشان ہوں اس بات پہ کہ اس مسٹر صاحب کو خود احساس نہیں کہ میں اس کشمیر کاز کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا اسمبلی میں, بجائے میں اس کو بہتر کروں اور اس ان کو مطلب مسائل کو اجاگر کریں, ان کے حوالے سے بولے, لیکن یہ صرف وہ اسٹیٹ سبجیکٹ اور اس طرح کے چکروں میں جناب انہوں نے عوام کو بس خراب کر کے رکھا ہو. سر جی بہت سارے بنا چکے ہوں. میں تو اسی چیز پہ خود سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عزت دی تھی مسٹر صاحب کو, ان کو چاہیے تھا اگر پچھلا غلط کام کیا ہے تو آپ کو روک کر دیا, آپ اس کام کو روکے کہ ایسا یہ کام نہ ہو. لیکن آپ نے تو حد کر دی, آپ کے اپنے ملازموں کے اس کے پورے خاندان کے سچے آپ کو سامنے رکھ دیے. تقریباً کتنے اسٹیٹ سبجیکٹ بنے ہوں گے جی آپ یہ اندازہ 100 سبجیکٹس کو قریب انہوں نے بنائے ہیں. تو انشاءاللہ مطلب ہوگا کہ 500 بندہ ہے, ہر گھر سے 400 اگر ایک بندے کا جاری بننا ہے کی فیملی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ان کا ثبوت ہے کہ بالکل ہے سر ہے. میں نے یاسر بٹی کا بالکل یقین کرے کہ میں تو پریشان ہوں کہ یار ایک بندے کو پورے خاندان کو ہم جانتے ہیں, نسلوں کو جانتے ہیں. اس کے کزن نے آپ کو بیان دیا ہمارا کشمیر سے متعلق ہی نہیں ہے, اس کے چچا صاحب بھائی نے, تو ان کے پورے خاندان کو بھی بنا دیے منسٹر صاحب نے. منسٹر صاحب سے ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. ہم تو یہ پوچھتے چلے یار یہ غریب آدمی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے تو اس کا کام ہے کہ آپ یہ اچھے کام کرے گا, لیکن اس نے تو بالکل ہی بڑا درجہ دیا ہمارا. ان کے بھانجے بھی پچھلے دنوں میں آپ کے پتہ محمد ابراہیم صاحب وہ بھی الیکشن میں کہ امید پہ ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. تو آیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی دوبارہ ووٹ دے گا کس طرح یا کوئی لوگ سب بہت مشکل ہے. دیکھیے انسان نے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے, اس کے بعد اس نے خود ریکور کرنی ہوتی ہے, اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ موضوع بھی کسی کے جنازے میں نہیں ہے, ان کو کیا پتا کسی نئی خوشی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, آپ لوگ نیچے سے اوپر آئے ہو, آپ کا کام کا بالکل سب کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن آپ وہ بن گئے انتظام دیگر بن گئے حالات کشمیر کے. یہ حالات انہوں نے پیدا کر دی. کشمیریوں کے جو مسائل ہیں جو پہلا مسئلہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ کے لیے مل رہا ہے, یہ ہے کہ معاشی قتل نہیں ہے کشمیریوں کے. جی بہت زیادہ معاشی قتل ہے, اور انہوں نے مین کیا یہ کہ انہوں نے مشکل کر دیا بنانا. اب جنرل کشمیری بھی بنانے کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور سر انہوں نے کون سی چیزیں لے کر آ گئی جس طرح آپ بتا رہے ہیں, وہ پٹی صاحب ہو گئی یا کسی کا اگر انہوں نے بنایا تو کیا کس طرح ہوگا, ان کا کس طرح ہوگا. لون صاحب انہوں نے پونچھ ہاؤس میں دفتر سے مل ملا کے وہاں پیسے شیسے دے کے ریکارڈ کو چینج کرا کے لوگوں کے راشن کارڈ بنایا, جو نمبر اس طریقے سے ان کے بھی بنائے اور اپنا لیٹر پیڈ لگایا. اچھا لیٹر پیڈ لگایا. میں اس صاحب آپ نے لیٹر پیڈ پہ جناب لکھ کے دیے ہیں. بالکل لیٹر پیڈ آپ کے پاس وہ ثبوت ہے. بالکل سر, وہاں بقاعدہ کی کالے وہاں لکھا گیا ہے کہ اپنا کیس لگا ہوا ہے, کیس میں لکھا گیا کہ منسٹر صاحب ہمیں کال پہ یہ کہا کہ لیٹر پیڈ لگا ہے, انہوں نے فون کال بھی کیا کہ یہ ایک کال پہ وہ کیسے دے سکتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ, مطلب یہ ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ کل ہمارے لیے بھی خرابی کاروائی ہو سکتی ہے. لون صاحب یہ پاکستان آپ کو پتا ہے یہاں سب ملی بھوکر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں وہ جو بندے بیٹھے ہیں بنانے والے وہ 30 سال 25 سال وہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں یہ سرکاری ملازم ہے, سرکاری وہاں 2-3 سال کے بعد تبادلہ ہو جاتا ہے کسی اور محکمے میں, کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہی بندہ آج 25 سال 25 سیٹ پہ بیٹھا ہوا کیونکہ اس نے سب کو راضی کیا ہوا. ویلی فور کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نئی ایسی قیادت یا ایسے نمائندے کو لے کر آئیں جس میں آپ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ میں آپ بھی امیدوار ہیں ویلی فور کے لیے, تو یہ بتائیں کہ آپ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. اگر اب ہم نے مل کے اپنے جتنے راہی چار کے دوست ہیں, اچھے کارکن ہیں, کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو کسی کا بھی, لیکن اچھا بندہ ہو جو ہمارے کاز کے بارے میں بولنا جانتا ہو, جو پڑھا لکھا ہو, جو سمجھتا ہو اس بات کو یار کشمیر کا ایشو کیا ہے, تو وہ اس بندے کو لائک کرے جو ہمارے غریبوں کا خیال رکھے. یہاں بچیاں ہماری جیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, کشمیریوں کی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے فنڈ کے لیے, یہ فنڈ آتا ہے کن کے پاس جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ منسٹر صاحب کہاں لگاتے ہیں.
سالانہ کتنا فنڈ ملتا ہے منسٹر کو؟ تقریباً 2 کروڑ کا ملتا ہے ان کو. اچھا. تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں آپس میں کمیٹیاں بنتی ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں. لیکن مین ایشو جو ہمارا ہے نا سر لون صاحب، وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان کو یہ چاہیے تھا، احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ خود بھی اس چیز کو شامل تھے. یہ کہہ رہے تھے پچھلے بنا رہے ہیں کہ پچھلے 2 نمبر کشمیریوں کو اپنا ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، غیر مہاجروں کو مہاجر بنا رہے ہیں، اور وہی کام آپ کر رہے ہیں. یہ میرا ان سے سوال ہے کہ وہی کام آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا خود اسٹیشن تک نہیں بن رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے 4 دفعہ شاہ صاحب کو کہا مجھے لیٹر پیڈ دو، پھر گرانی صاحب نے آپ کو لیٹر پیڈ دیا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی سپورٹ کی ہے، چلو ٹھیک ہے کشمیری ہے مہاجر ہے تو اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ وہی کام جو پچھلے نے کیا اس کو آپ نے 2 گنا کر دیا. وہ تو ہمارا تو بالکل قتل ہو گیا کشمیریوں کا. ہماری تو ذات مکانی کی بات ہوگی، یہاں کشمیری نہیں نا، یہ سارے غیر مہاجر کشمیری بن جائیں گے. کل یہی لوگ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو بدنام کشمیری ہوتا ہے کہ جناب کشمیری پیسے لیتے ہیں تو 2 ووٹیں دیتے ہیں. آیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہی لوگ اٹھ کے جن لوگوں کی یہ بنا کر دیتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ، یہی کل ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں پیسوں کا؟ یا بات یہ ہے لون صاحب، جب ایک بندہ یہاں سے ملنے بن کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عوام سے رابطہ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے، کسی کے جنازے کسی خوشی کسی غمی پہ نہیں آئے گا، جب 5 سال کے بعد آئے گا تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ وہ پیسے دے کے بول دیں گے نا. تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. اب یہ لوگ اسی چکر میں پڑے انہوں نے چھوڑ دے جائے کچھ نہیں کرتے، چل 5 سال آئیں گے پیسے لگائیں گے پھر دیں گے. ہر بندہ پیسے دے کے ووٹ دینے والا کشمیری نہیں ہے. یہ جو انہوں نے غیر مہاجر بنائے یہ ان کو دیں گے، ورنہ کوئی بندہ کشمیری دوبارہ کو ووٹ ہی دے گا. ویلی فور میں کتنے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں یا ابھی ہو رہے ہیں؟ لون صاحب کام کیا آپ کو بتاؤں، کام وہی ہو گیا جو پہلے ہوئے تھے. شاہ غلام قادر صاحب نے وہاں ڈسپینسری بنائی، ٹھیک ہے، وہاں سارے کام کروائے. اس کے بعد میرا خیال ہے 4 میں کوئی کام نہیں ہوا. ابھی جو بات سے موضوع طے ہے کہ میں نے کروائے ہیں یہ پانی کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا مسئلہ ہو، وہ گورنمنٹ پاکستان کروا رہی ہے. یہ جو فنڈ ہے یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے دے دیے ایک دو بندہ 2 بندے ان کے مقرر ہو جاتے ہیں کمیٹی کے، ان کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، تو یہ پھر کہاں جاتی ہے؟ یہی پیسہ اٹھا کر اگر بیوہ عورتوں کو، یتیم بچیوں کو یا جس فنڈ میں کر دیا جائے تو سڑکیں بھی دیکھیں پاکستان گورنمنٹ آپ کو بنا کر دے رہی ہے، گلیاں نالیاں بھی آپ کو ٹھیک کر کے دے رہی ہے، پانی کا بھی کوئی مسئلہ آپ کا حل کریں. تو کشمیر والوں کو کہاں سے وہاں سے اٹھانے کو جہاں کی 2 میٹر لگا دی یا 2 ٹائلیں لگا دی اس میں وہ لاکھوں روپے فنڈ دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں کی ہے. لون صاحب یہ طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اپنے بندوں کو نوازنے کا. 3 4 5 کی کمیٹی بنا لی، ان کو ایک بورڈ دے دیا، 2 5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر محکمے میں لاکھ دو باقی 4 لاکھ کھا لو. یہ اپنے بندوں کو نوازنے کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ اس میں جا کے وزٹ کریں، ابھی جتنے بورڈ کے پیسے ایشو ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ آدھے بورڈ پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن پیسے ایشو ہو چکے. اچھا، اس لیے کہ ان کو بھی چاہیے اللہ کی گورنمنٹ کو ان کو آڈٹ کرے کہ یار یہ ہم فنڈ دیتے ہیں واقعی کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. لیکن وہ محکمہ ملا ہوا ہے 7 دن کے ایک بورڈ ہوتا ہے تو 10 بورڈ پیسے کھائے جاتے ہیں اپنے بندوں کو نوازنے کا. کشمیری بچیاں یا بچوں کے لیے کوئی جاب یا کوئی لون دینے کا کوئی پروگرام یا کس طرح کا کبھی انہیں نہیں دیا؟ کوئی پروگرام نہیں دیا سر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بندہ اگر پڑھا لکھا ہو نا تو وہ سارے جسٹمنٹ کرتا ہے. کیوں کیا جب آپ سمجھ رہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں موجود تو پھر آپ کیوں ووٹ دیا؟ جی ہم نے نہیں دیا. یہ بیسیکلی امیدوار تھے شیخ رشید صاحب کے. شیخ رشید صاحب کے امیدوار تھے. شیخ رشید صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے. فل اختیار میں اپنا سارا زور لایا. الیکشن میں موجود لڑے، اصل الیکشن شیخ رشید وزیر داخلہ صاحب لڑا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے زبردست لوگوں کو کال نہیں کرایا، کسی کو کال کر شیخ صاحب خود کار ڈالے 3 4 دفعہ مجھے کال کی کہ بھائی میں نے آپ کے سارے دوست وغیرہ سب کو اپنا شامل کر دیا ہے، آپ چھوڑ دیں اپنی پارٹی، آپ کو نقصان ہوگا، یہ ہوگا. کسی کو پولیس سے دھمکی دی، کسی کو ایسے چور نے دھمکی دی کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ووٹ دو. تو یہ طریقہ شیخ صاحب کا تھا. شیخ صاحب نے یہ ہمارے لیے اول جان بن چکا ہے بندہ. اس نے کم سے کم ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے. دیکھیں سیاسی مخالف آپ ہی جگہ ابھی تقریباً 1.5 سال ہے اس کے پاس. ابھی جو اس نے شیخ صاحب ویڈیو بنایا وہ کینسل کرائے. اللہ معافی مانگے اللہ سے. اگر یہ اس قابل ہوا تو عوام اس کو ووٹ دے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حالات جا رہے جو بات سکتا ہے ان کے لیے نقصان ہو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ویری فور کے حوالے سے اگر آپ امیدوار آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں میں یہ ترقی فنڈ ختم کروں گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ یہاں پنجاب جو ہر دنیا کی ہر چیز دے گی، پانی، بجلی، گیس، سیول لائن، سب کچھ، یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ فنڈ کرپشن کی وجہ ہوتا ہے سارا، جو ہمیں لے رہتا ہے وہ کھاتا ہے. اسی کو ہم کمنٹ کریں گے بچیوں کے جیس کے بارے میں، ٹھیک ہے، بیواؤں کے لیے، ٹھیک ہے، جو اسکالرشپ کے لیے بچوں کی، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کالجوں میں داخلہ، یونیورسٹی میں پیسے، فیسیں، یا جو بچے اسکالرشپ باہر کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں پیسوں سے. جی یہ جو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما یاسین نون صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ویلی 4 کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، فنڈنگ جو آ رہی ہے، فنڈ جو آ رہا ہے اس میں بھی بہت ساری خود بود ہیں. اور وزیر موصوف کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی وہ اتنا بھی جانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ صرف اسٹیٹ سیکٹر پہ زور رکھا ہوا ہے کہ وہ اسٹیٹ سیکٹر جعلی بنا کر دے رہے ہیں لوگوں کو. باقول ان کے پاس سارے موجود ہے، تمام ثبوت موجود ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے چینل 20 سے محبوب دون کو.